अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNA। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो गुल खिलाए हैं, ज़ुबान फिसलने का वो सबब हो या अंदर की बात बाहर आने का कारज हो, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि सिंध हमारा हिस्सा नहीं, सिंध पीपल्स पार्टी का है। तो कल हमने एक उस पर प्रोग्राम किया था, उसमें बताया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की ज़ुबान को कंट्रोल ख़ुद नहीं कर सकते तो कोई और तो करे, क्योंकि न फ़कत मकामी हिसाब से, न फ़कत नेशनल हिसाब से, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे वज़ीर-ए-आज़म की ज़ुबान ऐसी फिसलती है कि फिर जो न फ़कत वो उनके चाहने वाले, उनके जो पसंदीदा अदाकार सियासतदान, लेकिन उनको लाने वाले ख़ुद वो भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। लेकिन वो तो ज़ुबान फिसलने की बात थी, लेकिन सिंध को इस तरह से डिसओन करना और वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे बैठा हुआ एक शख्स ये कह दे कि सिंध हमारा नहीं। तो आज हम वज़ीर-ए-आज़म की नीयतों पे बात करेंगे ना, कि सिंध के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या रहा है। वैसे तो हम पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम, आइन का तक़द्दुस, कानून की हुक्मरानी, वो बात भी समझ नहीं आती, जमहूरियत की जो इज़्ज़त है वो भी करना नहीं आती। वो तशरीह अपनी ज़बान में वो तशरीह इन बातों की करते हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने जो कहा है कि सिंध हमारा हिस्सा नहीं है, हमारे एक सीनियर दोस्त हैं कराची के, उन्होंने उस पर एक ज़बरदस्त किस्म की तहरीर लिखी है। उसको आज मैं कोट करूँगा और उनको क्रेडिट भी दूँगा, उसका नाम भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स और तजज़िये उनको बर वक्त मिल सकें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो हम आते हैं वज़ीर-ए-आज़म के ज़ुबान के, जिसको ये कहते हैं ज़ुबान के आप फिसल पर नहीं, लेकिन मेरे ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म ये शऊरी तौर पे करते हैं और अंदर की जो बात है वो उनकी ज़ुबान पे आ जाती है। तो सिंध के हवाले से उन्होंने फ़कत ये पहली मरतबा ये नहीं हुआ कि सिंध के हवाले से उन्होंने इस तरह के अपने ख़यालात का इज़हार किया हो। उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, जैसे फराज साहब का ये नज़म है ज़बरदस्त किस्म का। तो वज़ीर-ए-आज़म की बातों से बस क्या फूल ही झड़ते हैं। तो उन्होंने जैसे कहा कि सिंध हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन उससे पहले सिंध के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का क्या मतलब रहा है, उनकी ज़बान पे क्या क्या आता रहा है, वो मैं आपको एक तसलसल से बताऊंगा। और वो उनको एक तरतीब दिया है हमारे सीनियर दोस्त आजिज़ जमाली साहब हैं, कराची में रहते हैं और ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी, दबंग किस्म के सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने ये लिखा है और ज़रूरी मैंने समझा कि ये मैं अपने नाज़रीन तक ये पहुँचाऊँ कि सिंध के हवाले से इमरान ख़ान साहब के जो नज़रिया क्या रहा है, उनकी सोच क्या रही है, उनकी नीयत क्या रही है, उनके ख़यालात क्या रहे हैं, उन ख़यालात के पीछे जो कुछ भी है वो क्या रहा है, उनके अपने जो दोस्तों का अहबाब, हल्का अहबाब है, उनके साथ वो क्या कहते रहे हैं। एक दिन हम इमरान ख़ान साहब के पास बैठे थे, तो इमरान ख़ान कुछ सीनियर दोस्त से सहाफ़ी थे, अब्दुल रज़ाक खट्टी थे, कुर्बान बलोच थे, शाकिर सोलंकी साहब से और कुछ और थे। तो उन्होंने, ये वज़ीर-ए-आज़म होने से पहले की बात है ना, तो वैसे वो लाड़काना जा रहे थे, तो हमें जुल्फ़कार हालीपुटो हमारे दोस्त है, उनकी मार्फत उन्होंने हमें बुलाया। फिर वहाँ जो इमरान ख़ान साहब से गुफ्तगू हुई तो इमरान ख़ान साहब ने ये कहा कि असल में सिंध में एक खौफ है। खौफ ये है कि सिंध को तकसीम किया जाएगा, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन फिर ये हुआ कि अमली तौर पे उन्होंने सिंध को तकसीम करने के हवाले से कोई कसर नहीं छोड़ी। आए दिन उन्होंने एक न एक वो ऐसा जुमला, मतलब सिंध और सिंध के रहनियों, सिंधियों, ख़ास तौर पे सिंधियों के जो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आजिज़ जमाली साहब की जो उन्होंने तरतीब दी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध के हवाले से अब तक क्या कहा है, वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। एक तो जो ज़बरदस्त जुमला जो गूंजा वज़ीर-ए-आज़म की ज़बान से, जो निकला और फिर उसका रद्द-ए-अमल शदीद आया, वो ये था कि अंदरून सिंध से लोग आकर कराची पे हुक्मरानी करते हैं।
یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کراچی سندھ کا دل ہے، کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے، کراچی سندھ کا مرکز ہے، کراچی سندھ کا دماغ ہے، کراچی سندھ کا ہب ہے، کراچی شاہ رگ ہے، کراچی اٹوٹ انگ ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں۔ میاں والی کا ایک بندہ اگر آ جاتا ہے اسلام آباد میں حکمرانی کرتا ہے تو لاڑکانہ سے ہو، خیرپور سے ہو، تھرپارکر سے ہو، نوکوٹ سے ہو، میرپور خاص سے ہو، کہیں سے بھی ہو، وہ آ کے حکمرانی مطلب دارالخلافہ ہے کراچی سندھ کا۔ تو وزیر اعظم کی سوچ اتنی ہے، بلکہ یہ ہے ہمارے وزیر اعظم کا حل۔ مطلب یہ وہ پہلا جملہ تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو سندھ آتے ہیں کرتے ہیں آ کے اندرون سندھ سے آتے ہیں، یعنی سندھ سے، کراچی کے باہر سے لوگ آ کے کراچی کو حکمرانی کرتے ہیں۔ بزدار صاحب بیٹھا ہے پتہ نہیں سرائے کی کون سے، جہاں پہ کچا راستہ ہے، بجلی بھی نہیں آتی، وہاں سے آ کے لاہور کی حکمرانی کر سکتا ہے۔ محمود خان کو یہ پشاور کا ہے۔ لسبیلا کا جام بیٹھے ہوئے ہیں کوئٹہ میں، وہ بلوچستان کی حکمرانی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے کہا ہے ان کے لیے، لیکن سندھ سے بغض سے وہ پہلے پیپلز پارٹی کا ہو، آصف علی زرداری کا ہو، بلاول بھٹو کا ہو، لیکن نج ہمارے اس بغض میں مطلب وہ پاؤں سے لے کر سر تک بھرے ہوئے ہیں ہمارے کون؟ پرائم منسٹر صاحب۔ اچھا، دوسری بات جو انہوں نے کی وہ حکومت کے قیام کے 6 مہینے میں وزیر اعظم نے کہا کہ سندھ کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور وفاق سندھ میں آئینی رستہ اختیار کرے گا۔ اب چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم پاکستان، ملک کا نظام فیڈریشن کا کام صوبوں کو اکٹھے کر کے جوڑ کے پیار محبت سے چلانا ہوتا ہے، اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کس کو؟ سندھ کو، کہ وفاق اپنا آئینہ دکھائے، آئینی راستہ دکھائے تو ہم بھی اپنا سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ اچھا، پھر پی ٹی آئی کا کردار جو رہا ہے وہ زبردست قسم کا ببانگ۔ پی ٹی آئی آپ کو پتہ تو ہے نا، پی ٹی آئی کس نے بنائی، پھر پی ٹی آئی کے دھرنے کس نے لگوائے۔ یہ پی ٹی آئی میں یہ جو حلیم عادل شاہ، جو چھوٹو موٹو جو ڈینڈڑے ٹائپ جو لوگ ہیں، یہ کس نے پھر بھرتی کروائے، یہ سارے ہم سب پتہ ہے، لوگ کیا کہیں، لوگوں کو سب پتہ ہے۔ تو پھر پی ٹی آئی ہمیشہ پھر یہ کہتی کہ گورنر راج لگے گا، آئینی اقدام اٹھائیں گے، یہ کریں گے، بندے توڑیں گے، فارورڈ گروپ بلائیں گے۔ مطلب پی ٹی آئی کا یہی رجحان رہا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگے ہی لگے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سندھ میں آئین کا خصوصی آرٹیکل نافذ کرنے کے حوالے سے یہ ایک بڑی لمبی اسٹوری ہے۔ فاروق نسیم صاحب کے پاس ہم گئے تھے، پھر انہوں نے وہ آرٹیکل، انہوں نے پہلے تو کچرے کا حساب تھا، کراچی میں گندگی تھی، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کراچی کا جو کنٹرول ہے وہ وفاق سنبھالے گا۔ اب لاہور میں گندگی ہے نا، لاہور کا ابھی چل رہا ہے نا، ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ 1 مہینے سے لگائیں آپ وفاق، ادھر جا کر اپنی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ واضح کرے، لاہور کو وفاق کے ماتحت کر کے دکھائیں، ایک بیان دے دیں چلے۔ کراچی میں کچرے کا ڈھیر دیکھتے ہیں، وفاقی وزیر قانون کو آئین یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ ہمیں پڑھایا، فاروق نسیم نے پڑھایا کہ یہ دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کراچی 149 آرٹیکل کے یہ کر سکتا ہے، کراچی کے والد وفاق آئین میں یہ گنجائش ہے، لیکن میں نے سندھ کے علیحدگی کی بات نہیں کر سکتی۔ میں کر سکتا ہوں، میں کیسے یہ تو کر سکتا ہے۔ فاروق نسیم تو ایسا ڈبیس قسم کا بندہ، پتہ نہیں کیا، بس چھوڑیں اس کو۔ بہرحال اس کا یہ کوشش تھا کہ وفاق کا کنٹرول ہوگا کراچی پہ۔ پھر انہوں نے جو میگا پروجیکٹ تھے سندھ میں، عمران خان نے ان کے پیسے روک دیے بجٹ میں، یہ بھی عمران خان کا پروگرام تھا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اب بڑی جو دعویٰ کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے پیسے روک دیے تھے۔ NFC کے پیسے جو عمران خان نے وہ روک دیے تھے۔ پھر کراچی میں افغانیوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے کا اعلان یہ کیا گیا تھا۔ وفاق سے ملنے والے فنڈ میں کٹوتریاں اب تک جاری ہے، اب بھی 300 ارب سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ سندھ کے وہ وفاق نہیں دے رہا، اس پہ زبردست قسم کا وہ قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ اور اس کے بعد وفاق نے کیا کیا کہ فوجی جو ادارے ہیں، پھر AFW ہو، NDMA ہو، یہ ان کو کراچی میں چھوڑ دیا کھلا کہ اب آپ کنٹرول کریں سندھ کے حکامات کو۔ پھر انہوں نے اپنے دفتر قائم کر لیے، اور عملاً
وہ انہوں نے ایک متوازی حکومت قائم کر دی تھی وفاق میں سندھ میں، یعنی NDM اور FWO نے نالیوں پہ لگا دیا، ٹھیکوں پہ لگا دیا۔ یہ عمران خان صاحب کی ساری کارکردگی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے 3 اسپتال ہیں، وہ آنکھ میں کھٹکتے رہے ہیں، ابھی ان پہ بھی ہم نے پروگرام کیا تھا، وہ چھین لیے گئے سندھ کے 3۔ اس میں بھی 2-3 مطلب موقف تبدیل کر کے آخر میں پھر قبضہ کر لیا گیا۔ تو سندھ کا PTI کے حوالے سے پھر جو PIA کے دفتر کراچی میں تھے وہ کھٹک رہے تھے، ان کو دفتر کو اسلام آباد منتقل کر لیا، PIA کے ملازمین کو ریٹائر کر دیا، اسٹیل مل کو بند کر کے ملازمین کو جبری، پتہ ہے نا یہ سندھ کے لوگ ہیں، ان کا روزگار ہے یہاں پہ، ان کا روزگار پہ وہ انہوں نے لگا دیا۔ پھر کوسٹل اتھارٹی، اور آخر میں سب سے بڑا اہم مسئلہ جو سندھ کے جو جزائر تھے ان پہ قبضہ کرنے کے لیے ایک نام نہاد آرڈیننس جاری کر دیا، وہ آرڈیننس بھی ختم ہو گیا۔ لیکن ایک عمران خان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صوبوں کو چلانا کیسے ہے، کس طرح یہ ایک بالکل کچے دھاگے کے ایک بالکل اس میں بندھے ہوئے ہیں صوبے اور وفاق کا رشتہ، لیکن اس کے منہ سے بس بات منہ کے، کل تو ہم نے چلو ان کی جو زبان پھسلی تھی وہ پھسلی تھی، لیکن اصل میں اس بندے کا وہ زبان اور دماغ کا جو کنیکشن ہے وہ مجھے وزیر اعظم میں کہہ کچھ نہیں سکتے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بڑے دکھ کی بات، دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ کنیکشن جو ہوتا ہے نا وہ ان کے دل سے دماغ سے ہوتے ہوئے پھر زبان سے پھر یوں بات ایسے، لیکن نیت میں بھی فطور ہے، نیت میں فطور کا اس نے یہ عاجز صاحب نے چھوٹی سی ایک ترتیب بنائی، وہ میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین سے شیئر کر لوں۔ تو یہ فطور دور کرنا پڑے گا کیونکہ یہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، صوبوں اور وفاق کا بہت نازک رشتہ ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا ایک دانش مند، ایک وزڈم جو ویژنری وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے۔ ایسے کوئی میاں والی سے آ کے اسلام آباد میں پاشا صاحب کی معرفت حکومت کرنے والے ایسے عمران خان کے سے یہ مشکل سنبھل سکے، تو اس میں احتیاط برتنی ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔